آپ کی بارگاہ میں کوئی ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا تو مجھے دلا دیں۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے پوچھا، ازواج مطہرات سے، اس کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک سے پوچھا، دوسری زوجہ مطہرہ سے پوچھا، دونوں تینوں نے کہا آقا سوائے پانی کے گھر میں اور کچھ نہیں آیا، بس پانی ہے۔ وہ بھوکا تھا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، صحابہ کرام سے، تم میں سے کسی کے گھر میں ہو تو ہمارا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، لے جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی گھر لے گیا، اس نے جا کے بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے صرف بچوں کا، بچوں سے زائد نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، ان کو بہلا کے سلا دو، کپڑا ڈال دو، اور ہمارے لیے بھی نہیں ہے تو مہمان چاہے گا ہم بھی کھائیں تو دیا بجھا دو، اندھیرا کر دو۔ اس کو کھانا دے دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا اور خود برتنوں میں آواز کرتے رہو تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، شرمندہ نہ ہو۔ وہ مہمان سمجھتا رہا یہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اور کھانا نہیں کھا رہے تھے، بس ایسی پلیٹیں ہلا رہے تھے۔ اس نے کھانا کھا لیا، رات گزری، آقا علیہ السلام کو کسی نے خبر نہیں دی کہ رات کیا ہوا۔ جب صبح پہنچا تو جبرائیل امین بتا کے سب کچھ جا چکے تھے۔ آقا نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ جو معاملہ تم نے رات مہمان کے ساتھ کیا اللہ بہت خوش ہوا ہے اس کو، جو معاملہ تم نے مہمان کے ساتھ رات کیا تم نے اور تمہاری بیوی نے، اللہ بڑا خوش ہوا ہے اس کو، تمہارے کام پر اللہ بڑا خوش ہوا ہے۔ ان چیزوں کی اس طرح حوصلہ افزائی فرماتے۔ سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا جاتا تو اسے تقسیم کر کے ہی اٹھتے تھے، گھر نہیں لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ 70,000 درہم کسی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیے، ہدیہ دے دیا، 70,000 درہم آپ نے چٹائی پہ رکھوا دیا اور کہا بلال کو جاؤ مدینہ کے حاجت مندوں کو بلا لاؤ۔ سارے غربا، مساکین، یتامہ، حاجت مند آ گئے اور آقا علیہ السلام نے 70,000 درہم سارے ختم کر دیے۔ جود و سخا کا یہ عالم، تقسیم کر دیے۔ جب سارے پیسے تقسیم ہو چکے اور کچھ نہیں بچا تو اس کے بعد ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا بعد میں، اور اس نے مانگا آقا میں مقروض ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے ضرورت ہے، کچھ عطا کریں۔ آقا علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ پیسے ختم ہو گئے، اس کو فرمایا ما عندی شیء ولکن ابتع علی فاذا جاءنا شیء قضینا، جا بازار میں جو جو چیز تمہیں چاہیے میرے نام پہ ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے ہم ادھار ادا کر دیں، جو جو چاہیے خرید لے، جو چاہیے خرید لے۔ تو آقا علیہ السلام کسی سائل کو، کسی حاجت مند کو خالی نہیں موڑتے تھے، اور آپ کے اخلاق حسنہ اور معمولات طیبہ میں سے تھا جب کوئی مریض ہو جاتا تو اس کی عیادت کو جاتے، اور عیادت کے لیے ترجیح دیتے پیدل جانا۔ اب لمبے سفر ہیں تو آف کورس آدمی گاڑی پہ جائے گا، وہ سفر چھوٹے تھے، مگر چھوٹا سفر ہوتا تو پیدل جانے کو ترجیح دیتے، مگر عیادت کرنے جاتے جب اس بیمار کی بیماری کو تیسرا دن ہوتا تو اسے مریض تصور کرتے، پھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے آقا علیہ السلام۔ پھر آقا علیہ السلام باندیوں اور غلاموں پر شفقت کرتے۔ ایک باندی تھی دیوانی، لونڈی تھی، دیوانی تھی، وہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے، اور کئی بار ایسا کرتی، پکڑ کے کہتی، اس کے کئی کام تھے، اس کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، سارے شہر مدینہ میں آقا علیہ السلام کو گھماتی۔ ایک دن تو آپ نے اپنے جوتے مبارک جوڑے بھی نہیں پہنے تھے، اس نے پکڑ لی اور مدینہ پاک میں ننگے پاؤں آقا اس کے ساتھ گھومتے رہے، جتنے کام اس نے کہے آقا علیہ السلام نے کر دیے۔ پھر جب اس کے کام ختم ہو گئے تو واپس پلٹ کے آئے۔ باندیوں پر اتنی شفقت کرتے۔ مریض لوگ پانی لے کر کھڑے ہوتے مسجد کے باہر، آپ ہاتھ ڈال دیں، یخ بستہ پانی ہوتا، ٹھنڈی صبح کے وقت تو ٹھنڈا یخ بستہ پانی، اور ہر کوئی آتا اس میں پانی ہاتھ ڈال دیں تو سخت ٹھنڈا ہونے کے باوجود آپ ہاتھ ڈالتے جاتے، کسی کو نہ کہتے کہ بہت ٹھنڈا پانی ہے۔ کوئی کھڑا کر لیتا، کھڑے ہو جاتے، کوئی دم کروانے والا آتا، آقا دم کرتے، دعا کے لیے آتا تو آقا علیہ السلام دعا کرتے، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ چلتے، اور کوئی غریب سے غریب آپ کو دعوت دیتا تو غریب کی دعوت رد نہ کرتے، اس کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।